بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایگل نیوز۔ آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستان کی معروف علمی و سماجی شخصیت بریگیڈیئر بشیر احمد رائیں سے۔ وہ کھاریاں آئے اور ہمارے نمائندے لیاقت علی قادری سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر لیاقت علی قادری سے ان کے سوال و جواب قارئین کی نظر میں۔ جی لیاقت علی قادری صاحب۔ سب سے پہلے تو بریگیڈیئر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پلیس آف برتھ کہاں ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ جو میری جگہ پیدائش ہے وہ تو ہے گوجرا، ہمارا گاؤں ہے 363 بامنی والا، پینسا روڈ میں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں 5-6 سال کا تھا تو ہم نواب سے شفٹ ہو گئے۔ میرا ننہال جلندر کا ہے، ننہال جو ہے وہ فیصل آباد کا ہے، لیکن جب وہ مائگریٹ ہو کے آئے تو ان کی زمینیں نواب شاہ میں ملی تو پھر ہم نواب سے شفٹ ہو گئے۔ میرے والد صاحب اکیلے تھے تو ننہال نے ان کو بھی ساتھ لے لیا نواب شاہ۔ میری تعلیم نواب شاہ کی ہے، حیدرآباد کی ہے۔ گوجرا میں اب بس ایک بہن ہے تو یہ تعلق رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا ہے۔ والد صاحب آپ کی کیا کرتے تھے؟ والد صاحب میرے سمجھ لیں مزدور آدمی تھے، مطلب ہماری تو بہت زیادہ زمینیں نہیں تھیں، بڑا قلبہ تھا تو وہ زمینیں جیسے ٹھیکے پہ لیتے ہیں زمین، ان کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ کیا اس میں گرامی تھا آپ کے والد صاحب؟ مہر نور محمد اس وقت رائی ہیں، ہم رائی ہیں، ہم رائی لکھتے ہیں، لیکن والد صاحب میاں بھی لکھتے تھے، میاں نور محمد یا مہر نور محمد۔ تو آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ گوجرا کی ہے یا نواب شاہ؟ گوجرا تو میں 5 سال کا تھا تو شفٹ ہو گیا۔ میری بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ نواب شاہ کے اس وقت کے یعنی لیٹ 60s کے ٹاٹ اسکول جو تھے ان کی پرائمری تھا، پھر ایک بہت اچھا اسکول تھا ہائی اسکول، میٹرک میں نے اس سے کیا، ڈی سی ہائی اسکول نواب شاہ، اور انٹر میں نے کیا نواب شاہ ڈگری کالج سے۔ میٹرک کس سال میں کیا تھا آپ نے؟ میٹرک میں نے 71 میں۔ 71 میں۔ اور انٹر ایف ایس سی آپ نے کیا تو وہ کس کالج سے؟ ایف ایس سی میں نے نواب شاہ ڈگری کالج۔ تو ایم بی بی ایس جو ہے وہ ایم بی بی ایس سے اس وقت کہتے تھے لیاقت میڈیکل کالج، وہاں سے میں نے کیا، لیکن اب وہ یونیورسٹی بن گئی ہے، لمس کہتے ہیں اس کو، لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز۔ جب آپ نے ایم بی بی ایس کیا تو اس کے پیچھے آپ کے والدین کی جو سوچ ہے اس کا زیادہ اثر تھا یا آپ خود یہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے والدین تو مطلب اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، نہ ان کو یہی پتا تھا کہ میرے والد صاحب، والدین کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا میں میڈیکل کالج کس کا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، اور سچی بات ہے نہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اسی لہر میں بہتے گئے، اور میرا خیال ہے آٹومیٹک ہی آگے سلسلہ چلتا رہا، اور میٹرک کیا اچھے نمبر لیے، انٹر لیا اچھے نمبر لیے، اپلائی کیا، ایم بی بی ایس کر لیا۔ پھر لوگ کہتے تھے جی فوج بہت اچھا ادارہ ہے تو ہم نے فوج جوائن کر لی۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام تھا جس کے تحت چلتے گئے۔ ایم بی بی ایس آپ نے کس سال کیا تھا؟ ایم بی ایس میں نے 83 جنوری 83۔ تو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آپ آرمی میڈیکل کور میں چلے گئے؟ میں نے ہاؤس جاب کرنے کے فوراً بعد ہی دسمبر 83 میں نے آرمی جوائن کرنا۔ آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ سی ایم ایس کھاریاں میں نے اٹیچمنٹ کی، اور یہ پوسٹنگ میری ملٹری ٹریننگ سے پہلے کی ہے۔ آپ کی کوئی اور کلاس فیلو بھی پاکستان آرمی میڈیکل کور میں گئے تھے؟ ہم 36 کلاس فیلو اس وقت ہمارا پہلا بیچ تھا۔ آرمی میں 2 سال کے لیے لوگ آتے تھے اور گھر چلے آتے تھے۔ ہمارا 83 دسمبر کا پہلا بیچ ہے جو کمیشن لے کے آیا، اور ہم 36 کلاس فیلو تھے، جس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم 4 بریگیڈیئر رینک تک پہنچے، باقی نیچے والے رینکوں میں ریٹائر ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایسا اسکول فیلو، کالج فیلو یا آپ کا کوئی ایسا کلیگ جو جس سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں، جس نے
آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی لائی ہے جو آپ یہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں؟ میرا کلاس فیلو تو ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن میری ماں ہے. ماں کہتی تھی کہ بچپن تھوڑا غربت میں گزرا تھا، تو کبھی فیس نہیں ہوتی تھی، کبھی کچھ نہیں ہوتی تھی. تو میں ماں سے کہتا تھا کہ فیس کے پیسے نہیں ہیں، میں کیسے کروں گا؟ تو ماں کہتی کہ پڑھ لکھ جا، پھر تو ایسا بن جانا کہ لوگوں کی فیس تو دیا کروں. تو آج کل میں یونیورسٹی بنا رہا ہوں. تو ریٹائرمنٹ دوران سروس آپ کس کس اسٹیشن پہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا کیریئر دیا ہے. مطلب میں ہر اس مشن کے لیے سلیکٹ ہوا ہوں جس کے لیے لوگ ترستے تھے. میں حج میڈیکل مشن میں 3 دفعہ کیا ہے، ایز اے کوآرڈینیٹر کیا ہے، ایز اے ممبر کیا ہے، ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر کیا ہے. حج میڈیکل مشن کا میں نے 4 انٹرنیشنل مشن کیے ہوئے. میں صومالیہ گیا ہوں، بوسنیا گیا ہوں، گلف گیا ہوں. 5 سال چترال میں رہ کے افغان وار ساری دیکھی. پاکستان آرمی کی طرف سے یا مختلف ممالک کی طرف سے آپ کو کون کون سے ایوارڈ مل چکے ہیں؟ میں 94 میں 95 میں بیسٹ پیس کیپر ان دی ورلڈ کا ایوارڈ مجھے ملا تھا. بوسنیا گورنمنٹ نے دیا تھا. پھر انہوں نے مجھے نیشنلٹی آفر کی اسمبلی میں، تزلا کینٹن میں. لیکن پاکستان آرمی کا ایک سسٹم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم انڈیویجولس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. یہ پاکستان آرمی ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان آرمی کا ایک افسر ہے جس کی خدمات کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو نہ پھر میں نے نیشنلٹی لی اور نہ وہ ایوارڈ لینے. پاکستان آرمی کی طرف سے بھی ملتا ہے نا نشان امتیاز، تارہ امتیاز، اس طرح کے کوئی جب آپ ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہیں؟ ہاں نہیں، اس بدل یہ سارے جو پرائز پوسٹنگ تو مجھے ملی، لیکن میں نے آرمی سے کوئی 10 مہینے اپنی ریٹائرمنٹ سے 10 مہینے پہلے میں نے ریلیز لے لی تھی. تو جو ملتا ہے تنخواہ وہ نہیں ملا. آپ کہیں سی ایم ایچ میں کمانڈنٹ بھی رہے ہیں؟ میں سی ایم ایچ ملتان میں ڈپٹی کمانڈر رہا ہوں 2 سال، اور سی ایم ایچ ملیر میں نے کمانڈ کیا ہے بریگیڈیئر. وہیں سے ریٹائر. جب آپ خانیہ میں تھے تو آپ کے کمانڈنٹ کون ہوتے تھے؟ منظور مرزا، فل کرنل ہوتے تھے منظور مرزا. اور تھوڑا سا وقت کمال اکبر رہے جو بعد میں صدر جنرل بھی بنے. ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ نے پرائیویٹ پریکٹس شروع کی اور ساتھ ساتھ یہ انسانی خدمت کے لیے کام شروع کیا. تو یہ آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں پیش آئی؟ نہیں، میری بیوی بچوں کی پروفیسر ہے، اسپیشلسٹ ہے. اس نے بھی کبھی پرائیویٹ پریکٹس نہیں کی پیسے کمانے کے لیے، اور میں نے بھی کبھی پریکٹس نہیں کی. میں ریٹائر ہوا تو مجھے لوگ کہتے تھے میں ہائی پروفائل افسر ہوں. مجھے بہت سروسز کی آفر ہوتی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن میرے دل میں ایک بات ضرور تھی کہ انسان نوکری کرتا ہے اور ایک دن بے روزگار ہو جاتا ہے. جیسے ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے کہا اپنا کام شروع کروں. تو میرا فارماسیوٹیکل سپلائیز کا کام ہے. میں بڑے بڑے ٹینڈر کرتا ہوں، گورنمنٹ کو، آرمی کو، فورسز کو سپلائی کرتا ہوں. کس نام سے؟ میرا اپنے نام سے ہے بشیر اینڈ سن، لیکن ہم اس کو ایبریویشن میں بولتے ہیں بیسن فارما. تو میری ابھی 3 کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، پارٹنرشپ کمپنی ہے، پروپرائٹری ہے. میں یونیورسٹی بنا رہا ہوں. اور میں نے پھر جب میں پیسے کمانے لگا اور اس میں سے بچت ہوتی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں اللہ کا حصہ ہونا چاہیے. تو پھر میں نے بریگیڈیئر بشیر فاؤنڈیشن بنائی اور اس کے تحت میں نے چیریٹی شروع کی. یہ بریگیڈیئر بشیر فاؤنڈیشن کب مارچ وجود میں آئی؟ یہ 2012 مطلب ساتھ ہی جیسے ریٹائرمنٹ ہوئے، جیسے میری کمائی شروع ہوئی بزنس. ریٹائر کس سال ہوئے تھے آپ؟ 2012. اور 2012 میں ہی آپ نے یہ بھی کام کیا؟ میں نے 6 سال کے بعد جب میں نے کاروبار شروع کیا تو اس میں سے جب پرافٹ آنے لگا تو میری ضرورت سے زیادہ تھا، کیونکہ ہم تو ایک تنخواہ میں گزارا کرنے والے لوگ ہیں. جب میری ضرورت سے زیادہ تھا تو پھر میں نے اس کو چھوٹا موٹا مطلب اللہ کے نام. یہ جو بریگیڈیئر بشیر فاؤنڈیشن ہے
اس نے اب تک کون کون سے پروجیکٹ کیے؟ سب سے بڑا پروجیکٹ تو ہمارا یہ ہے جو ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ کدھر بنا رہے ہیں؟ کراچی اتحاد یونیورسٹی کا میں نے آل پاکستان کا چارٹر لیا ہے سندھ گورنمنٹ سے 2017 کا. دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہم پروجیکٹ چلاتے ہیں میڈیکل کیئر کے، لوگوں کی ایجوکیشن کے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پیسے کما کے بڑا سا مکان بناتے ہیں، تو میں 2-3 بچے بنا لیتا ہوں کہ ان کی فیس بھر دی اور ان کو ایجوکیشن پہ لگا دیا. تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے مکان ہے جو فیوچر میں. تو یہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے پاکستان میں جب کرونا کا وائرس آیا، تو اس کرونا میں جو آپ نے انسانی خدمت کے حوالے سے کام کیا، یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ دیکھیں، یہ جو خلق خدا کی خدمت ہے، یہ تو میں ظاہر ہے اگر میں نے آپ کو بتایا کہ میں بوسنیا گیا ہوں، صومالیہ گیا ہوں، تو وہ بیسیکلی وہ ہمارا یہی کام ہوتا تھا، خلق خدا کی خدمت ہی کرنے جاتے تھے. کبھی پیس کیپر ہوتے تھے، کبھی پروٹیکشن فورس ہوتی تھی. تو سارا میں تھر میں بہت رہا ہوں. مطلب تھر میں بے نظیر جب تھی پرائم منسٹر، تو انہوں نے تھر کے لیے بہت پیسہ دیا تھا کور کمانڈر کو کہ وہاں ٹریٹمنٹ آپ اپنے ڈاکٹروں سے کروائیں. تو میں نے وہاں بہت کام کیا تھا. وہ ایک تھا ذہن میں کہ لوگوں کی ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ضرورت ہے کام کی. لیکن جو کرونا سیزن شروع ہوا، اس میں لوگ انفیکٹڈ ہوئے، تو چونکہ میرا ہیلتھ کا کام ہے تو باقی سارے کاروبار بند ہو گئے تھے. لیکن ہم نے تو دوائیاں دے رہے تھے لوگوں کو. پھر میں نے دیکھا کہ جو دوائی ہم 100 روپے کی دیتے تھے، وہ لوگوں نے راتوں رات غائب کر دی. اور پھر دوسرے دن اس کی قیمت کھلی کہ 1000 روپے ہے، 2000 روپے ہے. تو لوگ مر رہے ہوتے تھے، مطلب لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں یہ دوائی چاہیے، اور وہ رات کو فونوں پہ ہوتا تھا کہ جی اتنے کی ہے، لینی ہے تو لے لیں. اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر 2-4 مہینے ہم نہ بھی کمائیں تو کیا فرق پڑتا. تو پھر میں نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ جو دوائی لوگ بلیک کر رہے ہیں وہ ہم سے فری لے لیں. اور میں نے 3-4 فیکٹریوں سے بلک میں سامان خرید کے اپنے پاس رکھ لیا، اور کراچی کے مختلف میڈیکل سٹورز پہ اپنے لڑکے پھیلائے کہ جو دوائی لینے آئے اور ان کو یہ مہنگی دے دیں، ان کو بولو ہم سے فری لے لیں. پھر لوگ سوشل میڈیا کے لوگوں نے مجھے کنٹیکٹ شروع کر دیا. پھر اللہ کا ایسا نظام ہے کہ میں بولتا گیا اور وہ چیز پھیلتی گئی. پھر میں نے پورے پاکستان میں پھیلا. یہ جو بشیر فاؤنڈیشن ہے، اس میں پاکستانیوں نے کوئی اپنا شیئر ڈالا؟ نہیں، 6-7 مہینے میں ڈونیشن مانگی بھی نہیں اور نہ لیتا تھا. میں بالکل ڈونیشن نہیں لیتا تھا. لیکن پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور میں کتنا بھی کام کروں، ایک لمٹ تھی، لمیٹڈ کام کر سکتا ہوں، پھر لوگوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ آپ ڈونیشن ایکسیپٹ کریں. میں کہتا تھا نہیں، بدنامی ہوتی ہے. آپ ایسا لگتا ہے جیسے برگیڈیئر بشیر فاؤنڈیشن پیسے جمع کرے گی اور کچھ گڑبڑ کرے گی. تو میں کہتا تھا میں پیسے لیتا ہی نہیں. لیکن ایک عورت نے میرے ٹوٹل اسٹائل چینج کر دیا، اور وہ مجھے پیسے دینے آئی اور میں نے اسے کہا کہ میں پیسے بھی ڈونیشن لیتا نہیں ہوں. تو اس نے مجھے تانا دیا کہ آپ خود غرض انسان کو نیکیاں اکیلے کمانا چاہتے ہیں. پھر میں نے کہا یہ تو بات اس کی دل کو لگی. میں نے کہا لائے کیا ڈونیشن دینا چاہ رہی. تو اس نے مجھے 10,000 روپے دیے. وہ میں نے 10,000 پہلے ابھی تک سوال رکھے ہیں. پھر لوگوں نے مجھے ڈونیشن دی. اب لوگ چوری بھی مجھے دے جاتے ہیں، مجھے بتاتے بھی نہیں کہ آپ کہاں. اس وقت تک آپ نے کرونا کے متاثرین کتنی تعداد میں ہوں گے جن کو بشیر فاؤنڈیشن کی وجہ سے فائدہ ملا؟ شروع میں میرا اسٹاف جو ہے وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم اس کا وہ رکھیں، ریکارڈ رکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو دوائیاں پہنچا رہے ہیں، کتنے لوگ لینے آ رہے ہیں. پھر مجھے خیال آتا تھا کہ اگر میں گننا، مطلب خلق خدا کو گننا شروع کیا تو شاید انسان کہ وہ میں آتی کہ میں تو اتنی خدمت کروں. شروع میں ہم نے ریکارڈ رکھا، اور اس کے بعد میں نے پھر ملتان، فیصلہ آباد، لاہور، کوئٹہ، مانسہرہ میں نے میڈیسن رکھوا دی، اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ جو بھی دوائی لینے آئے اس کو فری دے دیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کچھ ریکارڈ رکھنا ہے، کچھ شناختی کارڈ رکھنا ہے.
میں نے کہا ایک ریکارڈ رکھیں کہ یہ پوچھ لیں کہ وہ واقعی کورونا کا پیشنٹ ہے، اور دوسری یہ کہ دوائی پہ ناٹ فار سیل کا اسٹمپ کر دیں تاکہ وہ بیچ نہ سکے. اب ہم نہیں گنتے، مطلب گننا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حساب کتاب سے نیکیاں نہیں کرنی چاہیے. کچھ ایسا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اب تک آپ نے کتنی رقم خرچ کی ہے صدقہ جاریہ میں اس فلاح کے کام، کہ اس کا بھی کبھی آپ نے اللہ کی طرح حساب نہیں رکھا؟ نہیں، میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں کہ شروع میں نے جب یہ ہلا گلا شروع ہوا بلیک کا، تو میں نے 5-7 لاکھ کا راتوں رات سامان خرید کے رکھا. اس کے بعد میں نے اپنے دفتر کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی، رائٹ سائڈ کے 2 کمروں سے ہم بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ کے کمرے سے ہم خرچ کر دیتے ہیں، حساب ہی رکھتے ہیں. بتائیے، میں نہیں کہہ رہا میں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہوں، اگر میں 100 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہوں تو اس کا بھی حساب نہیں رکھتا. میڈیسن لے کے رکھ دیتے ہیں، جب وہ ختم ہوتی تھی اور رکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی جو بشیر فاؤنڈیشن ہے، اس کی مینجمنٹ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ میرا اپنے خاندان ہے، میں ہوں، میری بیوی اور میں ہم ریٹائر ہیں. میری بیوی اور میرا ایک بھتیجا ہے جو کورونا میں اسکول بند ہے، وہ فاؤنڈیشن کا کام کرتے ہیں کمرے میں بیٹھ کے. میرا جو باقی سٹاف ہے اس میں میرا ایک بھائی ہے، ایک بھتیجا، ایک بھانجا ہے. وہ جو خریداری ہے دوائیوں کی وہ کرتے ہیں، اور سیل کا کام وہ کرتے ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹے. بیٹا کو ڈاکٹر بن رہا ہے آپ کا؟ بیٹوں کو آپ اس طرف کیوں نہیں لے کے آئے کہ وہ آنے نہیں چاہتے تھے؟ ایکچولی میں بھی مطلب لکھتا لکھاتا بہت ہوں. میرے دونوں بچے بہت پڑھاکو ہیں. میری بیٹی جو ہے وہ کریٹو رائٹر ہے، بیٹا جو ہے وہ بزنس کی طرف نہیں ہے، کام میڈیسن کی طرف ہے. وہ کہتا ہے یہ لمیٹڈ فیلڈ ہے، مجھے آپ اوپن چھوڑ دیں، میں زندگی میں جو بھی کرنا چاہوں. اس کو میں نے PhD کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ جب آئے تو وہ یونیورسٹی. کس ملک میں گیا بیٹا PhD؟ انگلینڈ. اس نے ماسٹر بھی وہاں سے کیا اور PhD پر. کھاریاں اس لحاظ سے آپ کے لیے آپ کی زندگی میں ایک بڑا اہم یا خاص مقام ہے کھاریہ شہر کو آپ نے، کیونکہ آپ کی سروس کا آغاز میں نے پروفیشنل لائف جو ہے کھاریہ سے شروع کی. تو آپ بشیر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے چاہیں گے کہ کھاریاں میں بھی کوئی آپ کا میڈیکل کیمپ لگے جو کورونا کے متاثرین ہیں، ان کے لیے بھی آپ بھی وہ سب سے آج کل مجھ سے بہت لوگ کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم کوئی غریبوں کو کیمپ لگانا چاہتے ہیں اور اس میں ہماری امداد کریں. لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ ابھی کوئی میڈیکل کیمپ نہ لگائیں، کیونکہ اس میں لوگ SOPs فالو نہیں کرتے اور یہ بیماری پھیلتی ہے، ایک دوسرے سے لگتی ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم کھاریہ میں کوئی پوائنٹ کھول سکتے ہیں، اس میں میڈیسن لکھوا دیں گے. آپ جس کی پازیٹیو رپورٹ دیکھیں، ہم نے ایک فوٹوگراف بنایا، اس کے مطابق اس کو دوائیاں دے دیں، اس کو گھر لکھا دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو کے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو پیرنٹس کا جو سٹی ہے گوجرا، ہر شہری کو اپنے آبائی شہر سے بڑا پیار ہوتا ہے، تو گوجرا میں آپ نے ظاہر بشیر فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا. دیکھیے، میں چونکہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ گوجرا میں ہم رہے کب. مجھے یاد ہے تھوڑا سا کہ یہ ہمارا گھر ہوتا تھا. 4-5 سال کے تھے جب نواب شاہ چلے گئے، تو میں اپنا آبائی شہر گوجرا کو نہیں گنتا. میں پیدائش میری وہاں ہوئی ہے لیکن میں نواب شاہ کو گنتا. آپ کے پیرنٹس کے حوالے سے ہاں، پیرنٹس کا وہاں ہے. اور اگر کوئی مجھے وہاں مل گیا ایسا شخص تو اچھا. میرا خلق خدا سارے پاکستان میں مطلب یہ کرتا ہی نہیں ہوں کہ یہاں میرا شہر، جیسے نواب شاہ شہر میرا ہے، ہو سکتا ہے میں ٹھٹھا میں زیادہ کام کرتا ہوں، نواب شاہ میں کم کرتا ہوں. لیکن مذہبی اور اخلاقی طور پہ انسان جس مٹی سے جنم لیا ہو اس کا بھی قرض ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے. لیکن جیسے نواب شاہ میرا اپنا شہر ہے تو میں وہاں سامان بھیج دیتا ہوں. وہاں میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میں ان کے تھرو کرتا ہوں. اور میں زیادہ خود نمائی بھی نہیں کرتا کہ میں جاؤں اور لوگ دیکھیں کہ یہ شخص ہے وہ جو ہمیں امداد کر رہا ہے. اب سردیوں میں شروع کیا ہوا ہے، یہ بھی کورونا سے ہی تھا کہ میں جب کورونا میں رات کو لوگوں سے نکل جاتا تو سردی میں فکر تھے لوگ،
تو میں نے اب شروع کیا ہوا ہے کہ جہاں بھی کوئی جس کو سردی لگتی ہے اس پہ جا کے رضائی ڈال لیتے ہیں. تو جیسے نواب شاہ، ٹھٹھا، بدین، مختلف شہروں میں رضائیوں کے ٹرک بھیج دیے. تو فیصل آباد کے مطلب وہی ظاہر ہے میرا بھائی گاؤں ہے گوجرا، تو فیصل آباد کے سارور والے ہیں ان سے میں رضائیاں بنواتا ہوں اور مجھے ہاف پرائز پہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی مسز جو کراچی کی رہنے والی ہیں یا میری مسز نواب شاہ نواب شاہ کی ہے میری مسز. اور ابھی سوشل میڈیا پہ اس کا بھی ٹیلی فون پورے پاکستان میں ہے. چونکہ وہ پیڈیٹیشین ہے تو مجھ سے عورتیں بہت سوال کرتی تھی، تو میں نے اپنی مسز کا نمبر جو تھا سوشل میڈیا پہ دے دیا کہ آپ اگر کوئی عورت بات کرنا چاہتی ہے، بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو 24 اور ہم اویلیبل. ہمیں رات کو لوگ 2 بجے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر سو تو نہیں رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں بتائیے کیا مسئلہ ہے. ہم لوگوں کے گھروں پہ دوائیاں پہنچاتے ہیں، گھروں پہ راشن پہنچاتے ہیں اور ان کو صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں. یہ کرونا سے بچاؤ کے لیے جو پاکستان کی حکومت نے بالخصوص کیونکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، سندھ حکومت نے جو کام کیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو سندھ حکومت نے شروع میں کام کیا تھا، دیکھیں میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں بولتا، حکومت کے خلاف نہیں بولتا. میں اس نظریے کا آدمی ہوں کہ اگر ایک ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر کام نہیں کر رہا تو ہم اس کے خلاف نہیں جاتے، ہم اس کا کام وہ کر کے آ جاتے ہیں. تو جب ڈاکٹرز کو، نرسز کو، اسٹاف کو سامان نہیں مل رہا تھا پروٹیکشن کا، تو میں تقریر کرتا جسے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے اور کرنا چاہیے. میں میدان میں نکلا، میں نے ڈاکٹروں سے پورے سندھ میں اعلان کیا کہ جس کو جو چیز چاہیے مجھ سے لے لیں، لیکن کام کرتے رہے، ہڑتال نہ کریں، مریضوں کا خیال کریں، مجھ سے چیزیں لیتے رہے. تو میں نے کسی کے خلاف نہیں بولا، لیکن میں نے وہ کام خود کر دیا. پولیس سڑکوں پہ ڈھونڈتی تھی، مجھے کسی نے کہا کہ پولیس کو تو پانی بھی نہیں پینے کو ملتا، تو میں میری بہت دوستی ہے، میں کسی ایس پی کے خلاف بولتا کہ اس علاقے کا وہ کرے. میں نے کسی کے خلاف نہیں بولا، میں نے کہا یہ میں کر دیتا ہوں. کورونا سے بچاؤ کے لیے پاکستانی شہریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میرا پہلا مشورہ پاکستانیوں کو ہے کہ آپ یہ مانیں کہ یہ وبا ہے. میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ آپ یہ مانیں کہ یہ وبا ہے. جس طرح اندیکھے خدا پہ یقین ہے، اسی طرح اندیکھے وائرس پہ آپ یقین کریں کہ یہ وبا ہے اور یہ بیماری ہے. ہمارے لوگ مذاق اڑاتے کہ کچھ نہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک وہ کالم بھی لکھا تھا اور میں نے ٹی وی پہ بتایا تھا کہ ہماری پوری سوسائٹی 2 میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ لوگ ہیں جو انفیکٹڈ ہیں، ہاسپٹلس میں پڑے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ملتی، رو رہے ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، جو کورونا کے مریضوں کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں مر رہے ہیں لوگ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہاں ہے کورونا، مذاق ہے. اور جیسے ہی ان کے خاندان میں کسی کو کورونا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں کورونا ہے. تو ہمیں سب پوری یہ ہمیں قومی لیول پہ سوچنا چاہیے کہ یہ وبا ہے اور اس سے ہمیں بچاؤ کے لیے طریقے اختیارات کرنے چاہیے. اگر ہم جب تک یہ مانیں گے نہیں یہ وبا ہے تو ہم کوئی احتیاطی تدابیر بھی نہیں کریں گے. تو پہلے آپ یہ مانیں کہ یہ وبا ہے اور اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ احتیاط ہے وہ احتیاط اپنائیں. بہت آسان ہے احتیاط کریں، بچ جائیں گے. آپ مجھے دیکھیں، مجھے 1 سال ہو گیا ہے، میں ہر ہاسپٹل میں جاتا ہوں، آئی ٹی سی میں جاتا ہوں، لوگوں کی مدد کرنے. کورونا کے مریضوں کو میں آئی وی کینولا لگانے چلا جاتا ہوں. اللہ نے مجھے بچایا ہوا، لیکن صرف میں گلوز پہنتا ہوں، ماسک پہنتا ہوں. میں کورونا کے مریض کو آئی وی کینولا لگا کے آ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. آپ کو ڈر نہیں لگتا جب آپ کورونا کے پیشنٹ ٹریٹمنٹ کرنے جاتے ہیں؟ یہاں تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ اپنے عزیزوں کی جنازہ نہیں پڑھنے جاتے تھے. موت سے ڈر نہیں لگتا. ڈرتا آدمی اس چیز سے جس سے بچ سکے. آدمی ڈرتا ہے اور پھر الگ ہو جاتا ہے. مطلب جب موت آ رہی ہے تو آ جائے گی، لیکن بیماری سے ہم احتیاط کرتے ہیں. موت سے ڈر نہیں لگتا، بیماری سے ڈر کے ہم احتیاط کرتے ہیں. اب آخری جو میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستانی جو میڈیا ہے کورونا کے حوالے سے
یہ کیا کر سکتا ہے کہ شہری جو ہیں کورونا سے بچ سکیں؟ میں خلاف تو نہیں بولوں گا، لیکن مجھے گلہ ہے دو لوگوں سے، ایک میڈیا کے لوگوں سے اور دوسرا جو صاحب اختیار لوگ ہیں۔ صاحب اختیار لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ ان کو اختیار ہے، اور وہ جس کو میڈیکل کی الف بے نہیں آتی وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرونا کے لیے بولتا ہے، اور میڈیا والے لوگ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کا میڈیکل پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کو بلائیں اور ان کے ساتھ پروگرام کریں، تاکہ ان کے منہ سے جو الفاظ نکلیں وہ لوگوں کے دل کو لگیں گے۔ ایک پولیٹیشین جب کہتا ہے کہ یہ احتیاط کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتا، لیکن اگر ایک پروفیسر میڈیسن کا آگے کہے گا تو میرے خیال اس کی لوگ بات سنیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم اپنے پروفیشن کے علاوہ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہیں۔ اگر میں پولیٹیشین ہوں تو مجھے پالیٹکس نہیں آتی، لیکن باقی انجینئرنگ بھی آتی ہے، میڈیسن بھی آتی ہے، سب کچھ آتی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے میڈیا کے لوگوں سے کہ آپ میڈیکل پروفیشن کے ایکسپرٹ لوگوں کو بلوائیں تاکہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں۔ بہت مہربانی۔